ایک ایسی قوم کی کہانی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب کے سب بندر بنا دیے گئے۔ یہ کیسے ہوا اور آخر کیوں ہوا؟ چلیں آج اسی واقعے کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر وہ کون سا گناہ ہو سکتا ہے اتنا سنگین کہ اس کی سزا میں ایک پوری کی پوری بستی کو بندروں کی شکل میں بدل دیا جائے۔ تو یہ قصہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا۔ سمندر کے کنارے ایک گاؤں آباد تھا جس کا نام تھا ایلا۔ اس گاؤں کی آبادی کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، تقریباً 70,000 لوگ وہاں رہتے تھے، ایک بہت ہی خوشحال اور شکر گزار قوم۔ اللہ نے بھی انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، ہر طرف سرسبز باغات تھے اور رزق کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن جب کوئی قوم بہت زیادہ خوشحالی میں ہوتی ہے نا، تو اکثر اس کا امتحان بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ قوم بھی آہستہ آہستہ نافرمانی کی طرف جانے لگی، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کا فیصلہ کیا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ حکم یہ تھا کہ ان کی قوم کو ہفتے کے دن، یعنی جسے یوم سبت کہا جاتا ہے، اس دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور یہی ایک حکم ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بننے والا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، اصل امتحان تو یہ تھا کہ ہفتے کے دن، یعنی جس دن شکار منع تھا، مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتی کہ خود بخود ساحل پر آ جاتی، اور باقی دنوں میں بہت کم نظر آتی۔ تو یہ ان کے صبر اور ایمان کا ایک بہت ہی سخت امتحان تھا۔ جب قوم اس حکم کی وجہ سے پریشان ہونے لگی تو شیطان نے موقع دیکھا اور انہیں ورغلانا شروع کر دیا۔ اس نے انہیں قانون سے بچنے کے لیے ایک بڑی چالاک ترکیب سجھائی۔ شیطان کی چال یہ تھی کہ دیکھو، سمندر سے لے کر بڑے بڑے حوضوں تک نالیاں کھود لو۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں خود ہی ان نالیوں سے حوض میں آئیں تو بس نالیوں کے منہ بند کر دو۔ اس طرح مچھلیاں حوض میں قید ہو جائیں گی، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار کو آرام سے انہیں پکڑ لو۔ بظاہر تو انہوں نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک مذاق تھا۔ اس شیطانی چال کی وجہ سے ایلا گاؤں کے لوگ 3 الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ کا رد عمل مختلف تھا، اور اسی فیصلے نے ان سب کی قسمت لکھ دی۔ تو اب اس بستی میں 3 گروپ بن گئے۔ پہلا گروپ تو تھا باغیوں کا، جنہوں نے صاف صاف اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان کی چال پر عمل کیا۔ پھر تھا دوسرا گروپ نیک لوگوں کا، انہوں نے نہ صرف اس کام کو غلط کہا بلکہ اسے روکنے کی پوری کوشش بھی کی۔ اور پھر ایک تیسرا گروپ بھی تھا، یہ وہ لوگ تھے جو خاموش تماشائی بنے رہے، دل میں تو جانتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن کچھ بولے نہیں، برائی کو روکنے کے لیے آگے نہیں آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن اس کے باوجود تقریباً 12,000 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کھلے عام اللہ کے حکم کی نافرمانی کا راستہ چنا۔ جب ان لوگوں نے بار بار سمجھانے کے باوجود اپنی غلطی نہیں مانی اور گناہ پر ڈٹے رہے، تو پھر آخرکار ان کی نافرمانی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کا وقت آ گیا۔ جب یہ 12,000 لوگ اپنی ضد پر اڑے رہیں اور کسی طرح باز نہ آئے، تو ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے ان گناہگاروں کے لیے بد دعا کر دی۔ اور پھر اللہ کا حکم نازل ہوا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں آتا ہے، ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس کے بعد جو ہوا وہ بہت ہی عبرتناک تھا۔ اگلی صبح جب ان 12,000 گناہ گاروں میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا تو باقی لوگوں کو فکر ہوئی۔ انہوں نے دیواروں پر چڑھ کر اندر جھانکا تو دیکھا کہ وہ سب کے سب بندروں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ وہ بندر اپنے انسانی رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونکھتے اور آنسو بہاتے، مگر ان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی تھی۔ بندروں کی شکل میں ان کی یہ زندگی صرف 3 دن رہی۔ پہلے دن وہ بدلے اور اپنے لوگوں کو پہچانتے رہے، دوسرے دن بھوک اور پیاس سے تڑپتے رہے، اور تیسرے دن وہ سب کے سب مر گئے۔ تو اس واقعے میں تینوں گروہوں کا انجام بھی الگ الگ ہوا۔ جو باغی تھے وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، جبکہ جو نیک لوگ تھے جنہوں نے برائی سے روکا تھا، اور وہ لوگ جو خاموش رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ اب یہ کہانی ایک ایسے سوال کو جنم دیتی ہے جو آج بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج جو دنیا میں ہمیں بندر نظر آتے ہیں وہ اسی قوم کی اولاد ہیں جن پر یہ عذاب نازل ہوا تھا؟
تو روایات کے مطابق اس کا جواب ہے نہیں۔ اللہ کے عذاب کا ایک قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم کو اس طرح سزا دے کر ختم کیا جاتا ہے تو ان کی نسل وہیں ختم کر دی جاتی ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن تک اس حالت میں زندہ رہے اور پھر سب مر گئے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ اور آخر میں یہ واقعہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو خاموش رہنے والا گروپ تھا وہ عذاب سے تو بچ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا برائی کو ہوتا دیکھ کر چپ رہنا اپنے آپ میں ایک گناہ نہیں ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔